اور اللہ کے خزانوں کی اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. اب کوئی بھی معاملہ آئے تو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو گویا اللہ کی مدد لینے کا طریقہ نماز، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ نماز، اللہ کی قدرت کو حمایت میں لانے کا طریقہ نماز. یہ نماز بھی 5 وقتہ نماز. پہلے 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اب جب معراج میں آپ تشریف لے گئے تو 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. یہ نماز بھی. تو دیکھیے 4 نمبر ہی چل رہے ہیں. کلمے کی دعوت ہے، تعلیم کا حلقہ ہے، ذکر دعا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی ہے، اور نماز ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کام اس وقت آئیں گی اور جاندار اس وقت بنیں گی جب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اس کے اندر دنیا کی کوئی غرض نہ ہو. اس کا بھی بڑا انتظام کیا اخلاص کا، اور وہ ایسے کیا کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ جو تھے وہ اللہ کی طرف سے آفر تھا کہ اس کو سونا چاندی بنا دے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ اگر مکے کے پہاڑ سونا چاندی بن گئے اور لوگوں کو سونا چاندی دے کر دین کا کام لیا تو پھر دین کا کام لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے، سونے چاندی کے لیے کریں گے. اور جب دین کا کام سونے چاندی کے لیے ہوگا تو پھر دین کے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہوگی کہ جس نے فرعون، قارون اور حامان کو زیر کیا، اور جو قیصر و کسریٰ کو زیر کیا، اور جو دجال و یاجوج ماجوج کو دین کا کام زیر کرے گا. پھر دین میں وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی. دین میں طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، سونے چاندی کے لیے نہ کیا جائے. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا سونا چاندی بننا اسے منظور نہیں فرمایا، بلکہ ایک دن میرے کو کھانا ملے گا، میں شکر کر کے دین کا کام کروں گا، ایک دن کھانا نہیں ملے گا تو میں صبر کر کے دین کا کام کروں گا. اس پر گویا کہ آپ نے سونا چاندی قبول نہیں کیا تاکہ لوگ اپنی جان اپنا مال لگا کر دین کا کام کریں. تو دین کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر اس دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکے. تو اخلاص کا نمبر بھی آ گیا. اب رہا یہ کہ باہر جا کے دعوت دینا، تو یہ بھی رہا. آپ بازاروں میں جاتے تھے، آپ طائف میں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کے اندر، تو یہ جو 6 نمبر بیان کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام شروع اسی طرح کیا، اس سے ذہن بنیں گے. لیکن مکہ مکرمہ میں چونکہ فضا نہیں تھی تو اس لیے یہ جو کام میں نے بتایا، یہاں تعلیم ہے، ذکر ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، یہ سارے کام انفرادی طور پر کیے اور چھپ چھپ کر کیے. وہاں کھل کر کرنے کی چیز نہیں تھی، چھپ کر کیا. عام طور سے چھپ کر یہ سارے کام ہوئے اور الگ الگ ہوئے. انفرادی یعنی الگ الگ، اس کے گھر جا کے، اس کے گھر جا کے، اس کے گھر جا کے. آج بھی جس جگہ پر آپ تشریف لے جائیں وہاں اگر دین کے کام کی فضا نہیں تو وہاں مکہ مکرمہ والی ترتیب سے خاموشی کے ساتھ الگ الگ مل مل کر کام کیا جائے. آج بھی، بلکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی بہت سی جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں بالکل کام کی فضا نہیں، بالکل ہمارے کام کی فضا نہیں، تو وہاں پر بجائے کھل کر کام کرنے کے خاموشی کے ساتھ لوگوں سے ملنا اور کام کرنا، انفرادی طور پر اور چپکے چپکے. لیکن ماحول جو بنتا ہے وہ مجمع سے بنتا ہے. مجمع کی ضرورت تھی. یہ تو الگ الگ آدمی بنتے رہے مکہ مکرمہ میں، الگ الگ آدمی بنتے رہے ان صفات کے ساتھ، بڑھیا آدمی بنتے رہے، لیکن ماحول جو بنے گا وہ مجمع سے بنے گا. تو مجمع جو ملا وہ مدینہ منورہ میں جا کر ملا. مدینے والے لے گئے، وہاں ماحول تھا اور وہاں سارے ماننے والے تھے.
تو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے کام کیے یہ کھل کر کیے اور اجتماعی طور پر کیے، اور اس کے لیے ایک جگہ بنائی، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ہے مسجد نبوی. ایک تو قباء ایک مسجد نبوی. تو مسجد نبوی تعمیر ہوئی بالکل سیدھی سادی، اس میں کوئی خرچ نہیں ہوا. اس کے اندر یہ سارے کام اجتماعی طور پر ہوئے. تعلیم کا حلقہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کے ہمدردی وغیرہ، یہ سب اجتماعی طور پر ہوئی. اب کام اجتماعی طور پر جب ہوا پھر اس کے اندر مشورے بھی ہوئے، مشورے کر کے جماعتوں کو باہر بھیجنا ہوا. باہر کی جماعتیں جب مدینہ منورہ آتی تھی تو پھر ان کا سنبھالنا ہوا. یہ ساری چیزیں مدینہ منورہ میں اجتماعی طور پر ہوئی. تو یہ ہمارا کام جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے کوشش اس بات کی ہے کہ نبوی ترتیب پر ہو. جہاں پر فضا ہے، آپ لوگ جہاں جائیں وہاں فضا ہے، تو فضا کے اندر یہ کام مدنی ترتیب پر، اجتماعی طور پر اور کھل کر ہوگا. اور جہاں فضا نہیں تو وہاں مکی ترتیب پر الگ الگ انفرادی طور پر اور چپکے چپکے ہوگا. دونوں طریقے ہیں کام کے. اب میں ایک بات آپ کو جو رات میں بتانا چاہا تھا اور بات دوسری طرف چلی گئی، وہ بھی مفید تھی. میں یہ بتاؤں کہ اعمال جاندار کیسے بنے. نماز جاندار پہلے بنانی، پھر دعا جاندار بنے گی انشاءاللہ، پھر ہمارے کام دعا سے بنیں گے. قرضہ اگر ہے تو ہم قرضے کی ادائیگی کی دعا پڑھیں گے اور اللہ پاک ہمارا قرضہ ادا کر دے گا. جیسے شادی کے بارے میں، شادی سے تنگی دور ہوگی جب شادی جاندار ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بتاؤں تمہیں کہ عمل جاندار کیسے بنے، تاکہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ یہ دیکھو کہ اس کے لیے میں کون سا عمل کروں. بارش رک گئی تو اس کے لیے صلاۃ الاستسقاء ہے، وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا. تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ چیزیں کم ہو یا زیادہ اس کی تو پرواہ کریں نہیں. ہمارا عمل جو ہے وہ جاندار بن جائے، ہماری نماز جاندار بن جائے، اور ہماری معاشرت یعنی کلچر جاندار بن جائے، ہمارے معاملات اور لین دین یہ جاندار بن جائیں، ہمارے اخلاق یہ جاندار بن جائیں، ہماری شادیاں یہ جاندار بن جائیں. تو اس پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا جو اللہ پاک نے وعدہ کیا وہ پورا ہوگا. تو ہمارا کوئی معاملہ اٹکے گا تو ہم عمل سے اسے حل کریں گے.